جو ہے وہ آ کر گلوریفائی کرتے ہیں اور آ کے کس انداز سے ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ جن کا کبھی احتساب، جن کا کبھی سبجیکٹ ہی نہیں تھا، جو اکاؤنٹیبلٹی کے کبھی بھی حق میں ہی نہیں تھے، جو ہمیشہ مکا کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، جو ہمیشہ این آر اوز کے پیچھے جو ہے وہ چھپتے رہے ہیں، آج تک آپ مجھے بتا دیں کہ پرویز مشرف وردی میں تھے، پوری طاقت میں تھے، انہوں نے پرویز مشرف کو بھی این آر او لے لیا تھا، ان کے بھی پاؤں کو ہاتھ لگا کے 10 سال کا معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ حدیبیہ پیپر کا کیس جو آج تک میرٹ کے اوپر چلا ہی نہیں، اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جس طریقے سے قاضی فیملی کے نام کے اوپر باہر سے اکاؤنٹس کھول کے پیسہ یہاں آتا رہا، جس پہ ان کے سمدھی اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے، 161 کے ان کے بیانات مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ کورٹ کے سامنے درج ہوئے تھے، اور اس کے اوپر پوری تحقیقات تھیں کس طریقے سے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے۔ ان کے اوپر، ان کی کرپشن کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے میڈیا کے فورمز نے فلمز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ عجیب ڈھٹائی ہے جو صرف انہی کے پاس ہی ہے کہ ایسا سنجیدہ چہرہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں ان سے کوئی پارسا اور نیک بندہ کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے جی مشاورت کا بڑا ان کو شوق ہے، مشاورت کا بہت شوق ہے۔ شہباز شریف کے اوپر 7 ارب روپے کا ٹیٹیوں کا ان کے اوپر کیس ہے، ان کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر، سارے خاندان نے ایک ہی بینک، لاہور کا بینک الفلاح سرکولر روڈ کی برانچ ہے، اس میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ 2005 میں جب شہباز شریف قرضے لے کے ادھر کہہ رہے تھے کہ میں قرضے لے رہا تھا باہر، اسی 2005 میں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں گر رہی تھی، اور وہ ایسے نامعلوم افراد ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کون سا جو ہے وہ منظور پاپڑ والا تھا، محبوب ریڈی والا تھا، کوئی گجرانوالا کا اظہر کباڑیا تھا، جنہوں نے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے لگائے، جنہوں نے کبھی خواب میں ہی کبھی لندن نہیں گئے۔ شہباز شریف پہ کیس، شہباز شریف کے دونوں بیٹوں کے اوپر نیب کا کیس، ان کی فیملی کے اوپر کیس، اور شہباز شریف کے دونوں بھتیجوں کے اوپر کیس، نواز شریف ان کا بھائی جو ہے ان کے اوپر سزائیں ان کو ہوئی ہیں، شہباز شریف کی بھتیجی مریم صفدر کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے اپنا ایون فیلڈ کے محلات کے اندر۔ تو یہ پھر کہتے ہیں جی ہمارے سے مشاورت کریں۔ آپ سے مشاورت کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ پورا کا پورا ٹبر چور ہے، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون سا لگانا ہے۔ یہ تو آپ کی فرمائش جو ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی فرمائش جسٹس ریٹائرڈ قیوم نے پوری کی تھی، جس نے آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے تھے۔ 2000 نیب جب سے بنا 2016 تک 240 ارب روپے ریکوری، پچھلے 4 سال میں 540 ارب روپے ریکوری۔ ہم یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی سیاست میں آ کر آپ کے آنے سے پہلے کیا اثاثے تھے، اب آپ کے کیا اثاثے ہیں وہ دیکھیں آپ، اور نیب لاز کے اندر جو امینڈمنٹس لائی گئی ہیں وہ ان گڈ فیتھ لائی گئی ہیں، اور جو کلیکٹو فورمز ہیں ڈیسیژن میکنگ کے، کیبنٹ ہے، ای سی سی ہے، سی سی آئی ہے، سی سی آئی میں تو سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر کلیکٹو وزڈم اپلائی ہوتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، ڈیلیبریشنز کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ایفیکٹ ہماری حکومت کے اوپر تو نہیں آنا۔ جب قانون بن جاتا ہے تو آنے والی کل کو کوئی بھی کیبنٹ ہوگی، کوئی بھی سی سی ہوگی، اس کے اوپر بھی اس کا عمل درآمد ہوگا۔ ٹیکس ایویژن، آپ نیب کے پاس پرائیویٹ بزنس مین کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اقدامات ہم نے لیے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں وہ ادارے اپنی جگہ کے اوپر کام کریں گے، چاہے وہ ایف بی آر کا معاملہ ہے وہ ایف بی آر دیکھ لے گا، جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے اس کو ایف آئی اے دیکھ لے گا، اور جو نیب چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے جو یہ تنقید کرتے ہیں تو اس میں پہلے قانون خاموش تھا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کو۔ اب اس میں ہم نے آئین سے ہی راستہ لیا، آئین میں لکھا ہوا ہے چاہے آپ نے بنانی ہو
الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو، جہاں پر ڈیڈ لاک ہو تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے. ہم نے تو پارلیمان کو مضبوط کیا ہے، پارلیمان کو عزت اور رسپیکٹ دی ہے. یہی ہمیں کہتے تھے پارلیمان کو عزت دیں، پارلیمان کو عزت دیں. تو کیا پارلیمانی کمیٹی کو اس میں شامل کرنے سے کیا ان کو جو ہے وہ یہ باتیں بری لگ رہی ہیں؟ اور کیا ان کو جو اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہے، یہ تو کہتے تھے نیب کو بند کر دیں، جب تک مشاورت کا عمل جاری ہوگا جو موجودہ چیئرمین ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹس نیب آرڈیننس کے ذریعے لائی گئی ہیں یہ ایک کمپریہنسو امینڈمنٹس ہیں، جس سے ہمارا متمنہ نظر نیب کے نظام کو مزید فعال کرنا ہے، نیب کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، جہاں جمہوریت ہوتی ہے، جہاں پر اختیار ہوتا ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اور جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی چینی سکینڈل کو این آر او دے دیا، آٹا سکینڈل کو این آر او دے دیا، تو بھئی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ویسے میں نے آپ سے نکمی اپوزیشن بھی کوئی نہیں دیکھی. آپ کو جو ہے وہ یہ سکینڈل تو بڑے نظر آتے ہیں. آپ کسی ایک سکینڈل کو لیں اور اٹھا کے کسی ادارے پہ چلے جائیں. وہ کالا تلسمی کوٹ کہاں ہے جو نواز شریف پہن کے میمو گیٹ کے اوپر گئے تھے؟ وہ لٹکا ہوگا رائمنڈ کی کسی الماری کے اندر، وہ نکالیں، شہباز شریف کو پہنائیں یا کسی کو بھی پہنا دیں. وہ کسٹم فٹ کوٹ ہے، سب کو پورا آ جائے گا. وہ پہنے اور چلے جائیں کسی عدالت میں، جا کے چیلنج کریں. بہت ہی نکمے لوگ ہیں آپ. صرف آپ آ کر جو ہے وہ ایک ریہاٹک کو دہراتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ شوگر ملیں لگانے والا بھی شریف خاندان تھا. اس ملک کے اندر جو اکانومی کا بیڑا غرق کرنے والا وہ بھی شریف خاندان تھا. لہذا یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں. عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دے کر آئے ہیں، 60 ڈاکومنٹس دے کر آئے ہیں. آپ کی طرح کو قطری خط کا مذاق ہم نے نہیں کیا. آپ کی طرح ہم نے کوئی جعلی ڈاکومنٹس کیلبری فنڈ کے تحت نہیں بنائے تھے. اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میری لندن میں کیا تو میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. اور چند